بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، مرزا غلام احمد قادیانی صاحب جن کی جھوٹ بیانیاں، دروغ گوئیاں روز منظر عام پر آتی ہیں اور فیس بک پر اس کا کافی شور شرابہ روز ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے۔ اسی اثنا میں ایک ابھی ہم جس واقعہ کی جانب آپ کو لے کے جا رہے ہیں، واقعہ کچھ ایسا ہوا کہ مرزا صاحب کے دور میں رمضان شریف کے مہینے میں چاند گرہن اور سورج گرہن لگا۔ اب مرزا صاحب نے اس کو ایک حدیث پر محمول کیا اور کہا کہ یہ مہدی کی نشانیاں ہیں کہ ایک ہی مہینے میں سورج گرہن بھی لگے اور چاند گرہن بھی۔ اس کے لیے مرزا صاحب نے یہ دار قطنی کی ایک حدیث کا حوالہ دیا، جو کہ یہ حدیث آپ کے سامنے ہے۔ اسی کو میں ابھی آپ کو اصل متن بھی دکھا دیتا ہوں اور نیچے اس کا ترجمہ بھی آپ کو نظر آ رہا ہوگا۔ یہ ترجمہ بھی لکھا ہے، یہ ترجمہ وہی ہے جو مرزا صاحب نے کیا ہے۔ واقعہ کیا ہے، اس کی اصل کیا ہے، اس کو ہم ابھی زیر غور رکھتے ہیں، لیکن فی الوقت جس پر ہمیں ابھی گفتگو کرنی ہے وہ اس حدیث کے اوپر کرنی ہے کہ یہ حدیث جو مرزا صاحب نے اپنی دلیل کے اوپر پیش کی ہے، یہ علمی معیار میں کہاں تک درست ہے۔ تو اس حدیث کا پس منظر جاننے کے لیے سب سے پہلے میں آپ کو حدیث پاک دکھا دوں کہ یہ حدیث کون سی ہے۔ دوستو، یہ سنن دار قطنی جو کہ دارالمعارفہ بیروت کی چھپی ہوئی ہے، اس کا یہ صفحہ 209 ہے اور یہ حدیث ہے، نمبرنگ ہے رقم الحدیث 1771 اور یہ حدیث آپ کے سامنے نظر آ رہی ہے۔ اس حدیث کے نیچے ہی آپ اگر دیکھیں تو یہاں لکھا ہوا ہے کہ عمر بن شمر اور جابر جوفی جو ہے یہ دو راوی ضعیفانی جدن کما تقدم مرارن۔ یہ امام دار قطنی کہہ رہے ہیں کہ ان کا حوالہ ہم پہلے بھی آپ کو دے چکے ہیں، ان کا تذکرہ ان دو راویوں کا گزر چکا ہے کہ یہ بہت سخت ضعیف راوی ہیں۔ دو راویوں کا تو یہاں انہوں نے تذکرہ کیا ہے، لیکن یہ یونس بن بکیر جو ہے ان کے بارے میں بھی آتا ہے کہ یہ بھی ضعیف راوی ہے۔ ایک حوالہ تو یہ، دوسرا حوالہ بھی آپ دیکھ لیں۔ دوستو، یہ دوسرا حوالہ ہے سنن دار قطنی، یہ چھپی ہے دارالکتب العلمیہ اور یہ رقم الحدیث ہے 1777 اور اس کے نیچے بھی اگر آپ دیکھیں تو یہاں لکھا ہوا ہے اسنادہ ضعیف جدا اور اس کے اندر انہوں نے دو راوی یہاں بھی ذکر کیے ہیں، عمر بن شمر اور جابر جوفی۔ تو یہ آپ نے اصل حدیث دیکھ لی۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں۔ دوستو، یہ ہمارے سامنے ایک صفحہ کھلا ہے، روحانی خزائن جلد 17 ہے اور صفحہ 132، یہ تحفہ گولڑویہ کا ایک حوالہ ہے۔ یہ وہی حوالہ ہے جس کے اندر مرزا صاحب کے دور میں جب سورج گرہن اور چاند گرہن رمضان کے مہینے میں لگا تو انہوں نے اس حدیث کے اوپر اس کا محمول کرایا اور حوالہ دیا کہ اس حدیث میں آیا تھا، لہٰذا یہ جو سورج اور چاند گرہن لگا ہے یہ میری نشانی ہے اور میں مہدی ہوں۔ تو اس پورے واقعے کو انہوں نے یہ 132 سے لے کر 144 تک تقریباً اس کے درمیان لکھا ہے۔ تو ہم ابھی آپ کے سامنے یہ پورا یہ صفحات پڑھتے ہیں اور اس کا جائزہ لیتے ہیں کہ یہ واقعے کی حقیقت کیا ہے۔ یہاں مرزا صاحب نے ابتدا میں کہا کہ اس کشف میں بھی یہی لکھا ہے کہ مہدی معہود یعنی مسیح موعود 14ویں صدی کے سر پر ظاہر ہوگا، اور وہ شعر یہ ہے۔ یہ شعر ایک انہوں نے ذکر کیا ہے۔ اس شعر کا ترجمہ یہ ہے کہ جب 14ویں صدی میں سے 11 برس گزریں گے تو آسمان پر خسوف کسوف چاند اور سورج کا ہوگا اور وہ مہدی اور دجال کے ظاہر ہو جانے کا نشان ہوگا۔
اس شعر میں مؤلف نے دجال کے مقابل میں مسیح نہیں لکھا بلکہ مہدی لکھا ہے۔ اس میں یہ اشارہ ہے کہ مہدی اور مسیح دونوں ایک ہی ہے۔ یہ مرزا صاحب کی اپنی تعویل ہے اور اپنی تحقیق ہے، حالانکہ اس شعر سے شریعت کا کوئی تعلق اور واسطہ نہیں ہے۔ شریعت کی بنیاد اشعار کے اوپر نہیں ہے، شریعت کی بنیاد قرآن کے اوپر ہے یا حدیث کے اوپر ہے، اور یہ غیر معروف قسم کے پتہ نہیں کون سے مؤلف صاحب ہیں جن کا یہ شعر مرزا صاحب نے ذکر کیا اور خود ہی جو ہے اس سے اپنا ایک مقصد اور مفہوم ظاہر کر رہے ہیں۔ بہرحال اب دیکھو کہ یہ پیشین گوئی کیسی صفائی سے پوری ہو گئی کہ میرے دعویٰ کے وقت رمضان کے مہینے میں اسی صدی میں یعنی 14ویں صدی 1311 ہجری میں خسوف کسوف ہو گیا۔ فالحمدللہ علی ذالک۔ ایسا ہی دارقطنی کی ایک حدیث، یہ وہی حدیث کی طرف اشارہ کر رہے ہیں جس کا ابھی ہم آپ کو حوالہ دے کے آئے ہیں۔ یہ دارقطنی کی ایک حدیث بھی اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ مہدی ماحو 14ویں صدی کے سر پر ظاہر ہوگا۔ وہ حدیث یہ ہے، یہ والی حدیث کا تھوڑا سا انہوں نے لکھ کے الگ لکھ دیے، یعنی آخر تک یہ حدیث ہے، اور اس کا ترجمہ یہ وہی ترجمہ ہے جو میں نے اپنا جو پوسٹر تیار کیا ہے اس کے اوپر یہ ترجمہ دیا ہے۔ ترجمہ خود ہی کر رہے ہیں، ذرا سنیے گا کہ تمام حدیث کا یہ ہے کہ ہمارے مہدی کے لیے دو نشان ہیں۔ جب سے زمین و آسمان کی بنیاد ڈالی گئی وہ نشان کسی معمور اور مرسل اور نبی کے لیے ظہور میں نہیں آئے، اور وہ نشان یہ ہے کہ چاند کا اپنی مقررہ تاریخوں میں سے پہلی تاریخ میں اور سورج کا اپنے مقررہ دنوں میں سے بیچ کے دن میں رمضان کے مہینے میں گرہن ہوگا، یعنی انہی دنوں میں جب کہ مہدی اپنا دعویٰ دنیا کے سامنے پیش کرے گا اور دنیا اس کو قبول نہیں کرے گی۔ آسمان پر اس کی تصدیق کے لیے ایک نشان ظاہر ہوگا، اور وہ یہ کہ مقررہ تاریخوں میں جیسا کہ حدیث مذکور میں درج ہے، سورج چاند کا رمضان کے مہینے میں جو نزول کلام الہی کا مہینہ ہے گرہن ہوگا، اور ظلمت کے دکھلانے سے خدا کی طرف سے یہ اشارہ ہوگا کہ زمین پر ظلم کیا گیا، جو خدا کی طرف سے تھا اس کو مفتری سمجھا گیا۔ یہ میں نے ایک صفحہ بھی پڑھا ہے، اب اس کی ہم شرح کرتے ہیں اور واپس چلتے ہیں اسی پوسٹر کے اوپر تاکہ بات سمجھنے میں آسانی رہے۔ دوستو یہ وہ پوسٹر ہے جو میں فیس بک کے اوپر لگا چکا ہوں، یہ حدیث اوپر لکھی ہوئی ہے اور اس کا یہ کتاب کا نام ہے اور اس کے باب کا نام بھی یہ لکھا ہوا ہے، اور یہ وہی ترجمہ ہے جو مرزا صاحب نے کیا تھا۔ اب اس حدیث کے اوپر مختلف اعتراضات ہوتے ہیں، وہ بھی میں نے لکھ دیے ہیں۔ ان اعتراضات کو ہم باری باری پڑھتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ اسی جو صفحات میں نے آپ کو بتائے تھے تحفہ گولڑویہ کے، ان صفحات کو جب آگے مطالعہ کریں گے تو ایک جگہ آپ کو ملے گا کہ مرزا صاحب نے اس کتاب کو دارقطنی کو صحیح کہا ہے، جبکہ یہ صحیح دارقطنی نہیں ہے بلکہ سنن دارقطنی ہے۔ پہلا اعتراض تو یہ بنتا ہے کہ مرزا صاحب نے اس کتاب کو سنن دارقطنی کہنے کی بجائے صحیح دارقطنی کیوں کہا، حالانکہ یہ صحیح دارقطنی نہیں ہے بلکہ سنن ہے، یعنی یہ محدثین کی اصطلاح ہاتھ میں سے ایک اصطلاح ہے کہ وہ صحیح کس کو کہتے ہیں اور سنن کس کو کہتے ہیں۔ یہ مربی صاحبان سے میرا سوال بنتا ہے، یہ خود ہی فیصلہ کر کے بتائیں، اور میں اس کی شرح نہیں کروں گا بلکہ آپ لوگ بتائیں کہ یہ سنن کس کو کہتے ہیں اور صحیح کس کو کہتے ہیں۔ جب سے یہ معرض وجود میں آئی تو اس کو سنن لکھتے آئے ہیں، تو مرزا صاحب نے اس کو صحیح کیوں کہا؟ نمبر 2، اس حدیث کی سند کے اوپر جب غور کریں تو اس میں 3 راوی معترض ہیں اور سخت اعتراض ان پہ کیا جاتا ہے، اور جرح تعدیل کرنے والے علماء کرام نے کہا ہے کہ یہ ضعیف راوی ہیں۔ وہ 3 راوی کون سے ہیں؟ ایک تو عمر بن شمر ہے، عمر بن شمر یہ دیکھ رہے ہیں آپ، عمر بن شمر۔ دوسرے راوی جو ہے جابر جوفی ہے، یہ ان جابر، یہ ان کا پورا نام ادھر نہیں لکھا ہوا، بہرحال ان کا پورا نام جابر جوفی ہے۔ اور تیسرے راوی یہ پچھلے جو ہے یونس بن بکیر، ان کے بارے میں بھی بعض علماء نے کہا ہے کہ یہ ضعیف راوی ہے۔ اب ایک ضعیف راویوں سے روایت کر کے
جو چیز جو حدیث بیان کی جائے، جو بات بیان کی جائے، اس کو محدثین ضعیف روایت کہتے ہیں۔ متن کیا ہے، متن کا مفہوم کیا ہے، اس سے غرض نہیں ہوتی۔ حدیث کو جب بھی پرکھا جاتا ہے اس کے راویوں سے پرکھا جاتا ہے۔ جب بھی کسی حدیث کو صحیح کہیں یا اس کو ضعیف کہیں تو اس کے راویوں کی بنا پر اس کو صحیح یا ضعیف کہا جاتا ہے۔ پھر اس کو ضعیف کہہ کے یا صحیح کہہ کے پھر دیکھا جائے گا کہ اب اس سے احکام مستنبط ہوں گے یا نہیں ہوں گے، ان سے احکام نکالے جا سکتے ہیں کہ یا نہیں نکالے جا سکتے۔ اب ایک حدیث ہی ضعیف ہے اور مرزا صاحب جن کے اوپر ایک لیبل لگا ہوا ہے کہ یہ نبی ہیں، بذات خود وہ دعویٰ کر چکے ہیں اور قادیانی ان کو اپنا نبی مانتے ہیں، اور ایک نبی صاحب کی یہ کیفیت ہے کہ وہ ضعیف روایات سے جو ہے احکام کا استنباط کر رہے ہیں، اور احکام بھی وہ کہ جو وہ اپنی نشانی کے طور پہ پیش کر رہے ہیں کہ میں مہدی ہوں، اور مہدی ہونے کا نشان یہ ہے کہ اس کو 1 مہینے میں 2 گرہن لگیں گے، سورج اور چاند، اور اس کا حوالہ یہ ہے کہ دار قطنی کی حدیث کے اندر ہے، اور حدیث آپ کے سامنے ہے۔ ابھی راویوں پر ہم جب گفتگو کریں گے تو پتہ چلے گا کہ یہ راوی کس قسم کے ضعیف ہیں۔ ابھی ہم چلتے ہیں جرح و تعدیل کرنے والے علماء کی جانب اور دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں ان 3 راویوں کے بارے میں۔ دوستو یہ کتاب ہے جس کا نام ہے لسان المیزان، یہ راویوں کے اوپر جرح و تعدیل کرنے کی ایک کتاب ہے جس کے اندر مختلف راویوں کے اوپر بحث کی گئی ہے، اور اس کے یہ صفحہ 210 کے اوپر جب ہم جاتے ہیں تو یہ عمر بن شمر جوفی کوفی شیعی کے بارے میں، یہ اس کا پورا نام ہے اس راوی کا، اور اس کے اوپر دیکھیں کس قسم کی گفتگو ہوئی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ قال البخاری، امام بخاری کہتے ہیں کہ منکر الحدیث، یہ راوی جو ہے منکر الحدیث ہے، اور قال یحییٰ لا یکتب حدیثہ، اس کی حدیث کو نہ لکھا جائے کیونکہ یہ راوی درست نہیں ہے۔ اسی طریقے سے آگے ہم بڑھتے ہیں اگلے صفحے کی جانب۔ وقال النسائی والدار قطنی وغیرہما، یہ امام نسائی، دار قطنی اور ان کے علاوہ دیگر محدثین کہتے ہیں کہ متروک الحدیث، یہ راوی جو ہے متروک الحدیث ہے۔ اب یہاں ایک مزے کی بات غور کریں کہ دار قطنی بھی اس راوی کو متروک الحدیث کہہ چکے ہیں۔ اب متروک الحدیث راوی سے روایت کرنا اور اس روایت سے احکام کو استنباط کرنا، یہ کیا حکم رکھتا ہے یہ مربی صاحبان ہی بتا سکتے ہیں۔ آگے دیکھیں آپ، یہاں قال سلیمانی کانا امر یدعو للروافد، یہ سلیمانی نے عمر بن شمر کو رافضیوں کے اندر ذکر کیا ہے۔ اسی طریقے سے قال ابن ابی حاتم، امام ابن ابی حاتم نے اس کو منکر الحدیث جداً، ضعیف الحدیث، اور اس کو جو ہے منکرین حدیث کے اندر اور ضعیف حدیثیں بیان کرنے والے کے اندر بیان کیا ہے۔ نیچے آئے تو یہ قال ابو ذرا، ابو ذرا نے اس کو ضعیف الحدیث میں شمار کیا ہے، اور لیسا بسکہ کہا ہے کہ یہ راوی سکہ نہیں ہے۔ لا یکتب حدیثہ، اس کی حدیث کو نہ لکھا جائے۔ اسی طریقے سے کہہ رہے ہیں کہ وکانا ضعیفا جدا، یہ بہت زیادہ ضعیف متروک الحدیث ہے۔ اسی طریقے سے ساجی نے بھی کہا ہے کہ متروک الحدیث ہے یہ۔ آگے آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ قالا ابو احمد الحاکم لیس بالقوی عندہم، یہ قوی راوی نہیں تھا۔ اسی طریقے سے یہ نیچے سارا آپ آگے صفحات بڑھتے جائیں تو سب نے اپنی اپنی رائے کو یہ نیچے دیکھ رہے ہیں۔ دوستو ابھی آپ نے دیکھا کہ عمر بن شمر کے بارے میں ہم نے آپ کو بتایا کہ یہ کس قسم کا ضعیف راوی ہے، اور اس کے بارے میں علماء اکرام نے کیا کہا ہے۔ جرح و تعدیل کرنے والے علماء نے اس کی سخت قسم کی پکڑ کی ہے۔ اگلے راوی کے بارے میں ہم اگلی ویڈیو کے اندر گفتگو کرتے ہیں، اور مزید جو ہے مرزا صاحب کے وہ تحفہ گولڑویہ کی صفحات کا مطالعہ کرتے ہیں اور اس معاملے کی حقیقت کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اتنی دیر کے لیے مجھے اجازت دیں، بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔